بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں انسان کیسے آیا اور دنیا میں آنے سے پہلے انسان کہاں پر تھا اور ایسی کیا وجہ بنی کہ زمین پر آنا پڑا۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم انسان کی پیدائش کے بعد کا سارا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں سے دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں کتنا عرصہ رہے، اس بارے میں مفسرین کے ہاں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 1 دن، بعض کے نزدیک چند لمحے اور بعض کے نزدیک 100 سال۔ ناظرین، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم یہ پھل کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ کی زندگی پانے والے نہ بن جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ہی شیطان نے اللہ کی قسم کھائی اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو خیال آیا کہ اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دونوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے جنتی لباس اتار لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شرمندہ ہوئے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اور ان کے ساتھ شیطان ابلیس کو زمین پر اتار دیا۔ ناظرین، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس وقت اللہ کا امر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی عطا کرتا، پھر دوسرے وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی عطا کرتا، پھر پہلے وقت میں پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے سے کر دیا جاتا۔ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے بہن بھائی کا آپس میں نکاح کرنا حرام تھا۔ پہلے وقت میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام قابیل تھا، غصے کا تیز، بد زبان، برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ جبکہ دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نام حابیل تھا۔ حابیل چھوٹا بھائی تھا اور نیک سیرت، متقی اور پرہیزگار تھا۔ ناظرین، جو پہلے وقت میں بہن بھائی پیدا ہوئے تھے وہ دوسرے وقت میں پیدا ہونے والوں سے بہت زیادہ حسین تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کرنا تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی اس سے بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس کے ساتھ قابیل کا نکاح ہونا تھا۔ جس سے قابیل کا نکاح ہونا تھا، چونکہ وہ خوبصورت نہ تھی، قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ ناظرین، وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق اسے قبول نہیں کیا، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے زیادہ محبت کو دیکھ کر اور پھر حسین و جمیل لڑکی کی شادی بھی اس حابیل سے ہو رہی تھی، اس بات پر قابیل چھوٹے بھائی کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کے درمیان تنازع کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا اس لڑکی کی شادی اسی سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے قربانی اسی کی قبول ہوگی جو حق پر ہے، یعنی کہ چھوٹا بھائی حابیل۔ ناظرین، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی اس کی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اس قربانی کو آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، اور اگر آگ نہ آتی تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس نے اپنی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس نے ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت بکری قربانی کے لیے پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی قبول فرمائی۔
ناظرین، یہ دیکھ کر بڑا بھائی قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر ایک دن حابیل بکریاں چرا رہا تھا اور قابیل نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ اس زمین پر ہونے والا سب سے پہلا قتل تھا۔ قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل تو کر دیا، اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا جو آپس میں بھائی تھے۔ پھر وہ دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر اس کوے نے زمین میں گڑھا کھودا اور دوسرے کوے کو زمین میں دفنا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل پکار اٹھا، ہائے میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں۔ پھر قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا۔ ناظرین، اس واقعے پر حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک سعادت مند فرزند عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو لے کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا۔ ہم بہت جلد آپ تک ایسی ہی تاریخ کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔